اب میں مکمل تاریخ تو ایک چھوٹے سے موک کے اندر بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے اسلامک ریولوشن جو ہے اس نے مکہ کو فتح کیا، پورے عربیہ کو فتح کیا۔ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو، اور آپ کو اگر فلموں کا شوق ہے جیسے کہ مجھے ہے، تو ایک انتہائی خوبصورت فلم ہے دا میسج۔ اگر آپ کو موقع ملے، پرانی فلم ہے مگر انتہائی خوبصورت فلم ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی ضرور دیکھیے گا۔ 622 AD میں بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالوورز تھے، انہوں نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا کہ جس سے ان کی پوری تحریک جو ہے اس کے اندر اس کی کامیابی میں ایک مکمل تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ یہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کر وہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے، اور مدینہ کے اندر انہوں نے ریاست قائم کرنی شروع کی۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت، اور ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ جو ہے، اپنا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی تاریخ ثابت ہوئی کہ جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ ایک اوپریسڈ کمیونٹی، ایک ایسی کمیونٹی کہ جس کے اوپر ہر وقت ظلم کیا جاتا تھا، جس کے اوپر اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا، کہ جس کے قائد کو، جن کے پیغمبر کو اسیسنیٹ کرنے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جن کو کہ اتنا سخت پرسیکیوٹ کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے، ہمیں چھوڑ کے ایگزائل میں جانا پڑے گا، ہمیں ایگزوڈس کرنی پڑے گی، اور ہمیں مدینہ جا کر اپنے آپ کو ایک نئی ریاست، ایک نئی کمیونٹی بنانی پڑے گی۔ تو مدینہ کے اندر پہلی دفعہ جا کے ایک ایسی ریاست قائم ہوتی ہے کہ جس کو ہم اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس اسٹیٹ کو پڑھنا، سمجھنا، کس طرح سے اس اسٹیٹ کے اندر، کیونکہ یہ جو مدینہ کا جو اسٹیٹ تھا، اس کے اندر صرف مسلمان نہیں تھے، اس کے اندر صرف وہ لوگ نہیں تھے کہ جو مکہ سے آئے تھے، وہ بھی لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اس کے اندر جوز بھی تھے، اس کے اندر کرسچنز بھی تھے، اس کے اندر پیگنز بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف جاری تھا، ایک مذہبی اختلاف جاری تھا، وہ لوگ بھی اس ریاست کے اندر رہا کرتے تھے۔ تو کس طرح سے اس اسٹیٹ کے نتیجے میں ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوئی، ایک مسلم امہ ڈیولپ ہوئی، اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امہ کا دفاع کیا، اس امہ کو مزید ڈیولپ کیا۔ مگر ان کی جو بنیاد بنی وہ ہیں 5 pillars of اسلام۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جو اسلام کے 5 بنیادی ستون یا اصول، وہ ہیں سب سے پہلے شہادہ، ٹیسٹیمنی گنا، I give testimony that there is no God but Allah۔ اس کے بعد پریئر، صلات، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینا، غریبوں کی خدمت کرنا، فاسٹ کرنا، روزہ رکھنا، جس سے ہم اپنے اوپر ایک ڈسپلن پیدا کریں اور غریبوں سے ہمدردی سیکھیں، اور آخر میں حج کرنا، پلگرمیج کرنا، دوبارہ سے مکہ جانا، خانہ کعبہ جانا، اور وہاں پہ خدا کو یاد کرنا۔ ان 5 اصولوں کے ساتھ ساتھ اور بھی آرٹیکلز آف فیتھ اسلام کے اندر شامل ہیں۔ اوبویسلی کلمہ بنیادی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد یہ کہ شرک سب سے برا اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ گاڈ کی جو کوالٹیز ہیں، صفتیں ہیں، کہ وہ اومنیسینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، آل پاورفل ہے، آل سینگ ہے، آل پریزنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ابراہیمک تسلسل میں نازل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تورا، جو کہ حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، زبور جو کہ حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، انجیل جو کہ جیسس کرائسٹ پہ نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ اپنے سے پہلے پیغمبروں کو قبول کرتا ہے کہ یہ تمام جو پیغمبر تھے واقعی یہ ایک ایسا پیغام دنیا تک پہنچا رہے تھے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا۔ اور پھر یہ کہ اسلام کے اندر ایک انتہائی اسٹرانگ ایمفیسس آپ کو ملے گا ججمنٹ ڈے پر، قیامت کے دن پر، کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جب تمام حساب کتاب ہوگا کہ کس نے کیا اعمال کیے، اچھے کیے، برے کیے، اور اگر اچھے اعمال کیے تو اس کا انعام، اور اگر برے اعمال کیے تو اس کی سزا۔